السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خضع لعظمته الجبابرة وذل لسطوته الظلمة والعصاة، وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه لا ينازعه أحد إلا قصمه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشد الناس تواضعا حتى اختار أن يكون عبدا رسولا لا ملكا نبيا، وكان من تواضعه أن يكون في خدمة أهله، وقال: لا تطروني إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسلیما کثیرا. اما بعد، آج کا درس دل کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت جن پر روزہ داروں کی خاص توجہ رہتی ہے، اور وہ ہے تواضع، خاکساری اور تکبر سے بچنا. روزہ داروں کے دلوں کے اخلاق میں سے ہے کہ وہ تواضع اختیار کرتے ہیں، اور تواضع یہ ہے کہ انسان اپنے تئیں کسی پر کوئی فوقیت نہ سمجھے، چاہے جتنا بلند مرتبہ اس کا ہو جائے، اور دوسروں پر چاہے جس درجہ احسان کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، یعنی تکبر حق بات کا جانتے ہوئے انکار کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. ایک انسان تواضع کا کوئی مقام نہیں پا سکتا یہاں تک کہ وہ حق بات کو قبول کرے اس شخص سے جسے وہ محبوب رکھتا ہے، اور اس شخص سے بھی جسے وہ مبغوض رکھتا ہے، جس سے اسے دشمنی ہے. تو وہ اپنے دشمن سے بھی قبول کرتا ہے جیسے اپنے دوست سے قبول کرتا ہے. اور اپنے تئیں اس کا جو حق ہے لوگوں کا، وہ اسے روکتا نہیں ہے. جو اس کے ساتھ برائی کرتا ہے پھر اس کے پاس معذرت پیش کرتا ہوا آتا ہے، تو اس کی تواضع اس کے اوپر واجب کر دیتی ہے کہ وہ سامنے والے کی معذرت کو قبول کر لے، خواہ وہ معذرت فی نفسہ ہی درست ہو یا نہ درست ہو، اور اس کے باطنی معاملے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے بارے میں کیا کرتے تھے. وہ منافقین جو جنگوں سے پیچھے رہ جاتے تھے، غزوات سے پیچھے رہ جاتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ لوٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے وہ عذر پیش کرتے تھے، واہی تباہی عذر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر کو قبول فرما لیا کرتے تھے اور ان کے باطنی امور کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا کرتے تھے. یہی ایک متواضع انسان کی پہچان ہے کہ اگر سامنے والے سے کوئی جرم سرزد ہو گیا، کوئی گستاخی سرزد ہو گئی، آپ کے حق میں کوئی ایسی بات اس سے سرزد ہو گئی جو آپ کو ناگوار ہے، اگر وہ اس کے لیے کوئی عذر تراش کر آپ کے سامنے پیش کر دے تو آپ اسے قبول کر لیں، اس کی چھان پھٹک میں نہ پڑے. اور تواضع اور کرم کی انتہا تو یہ ہے کہ اگر آپ کو
سامنے والے کے پیش کردہ عذر میں اور بہانے میں جھول بھی نظر آ جائے تب بھی آپ اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ آپ نے اس کے بہانے کے جھول کو پا لیا ہے اور اس کے جھوٹ کو پکڑ لیا ہے، اور آپ اسے اپنے سامنے رسوا نہ ہونے دیں۔ آپ کا بڑپن یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے ایسے ظاہر کریں کہ گویا آپ اس کی حقیقت پر آشکار نہیں ہے، اس کی حقیقت آپ پر آشکار نہیں ہے، اور وہ جو کہہ رہا ہے آپ 100% اس کو درست مان رہے ہیں۔ تواضع کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ تواضع اختیار کرے، اپنے نفس کی منزلت اور مرتبے کو سمجھے، اپنے رب کے حکم کے سامنے سرے تسلیم خم کرے، اس کی بات کو مانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی عادت کے طور پر نہ کرے، نہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے کرے، نہ اپنی اس عبادت سے محبت کی وجہ سے کرے، بلکہ اپنے رب کی اطاعت سمجھ کر کے کرے۔ اللہ رب العالمین پر اپنے لیے کوئی حق واجب نہ سمجھے اپنے عمل کی وجہ سے، بلکہ حقیقت میں بندے کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر اپنے رب کے لیے خاکساری اختیار کرے، اس طور پر کہ وہ اس بات کو جان لے کہ اللہ رب العالمین نے اس نیک کام کے کرنے کی توفیق دے کر اس پر احسان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات میں تواضع کا حکم دیا ہے، اور اسی طریقے سے تواضع کا حکم ڈھیر ساری احادیث میں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پروں کو، اپنے بازو کو بچھائے رکھیں مومنین کے لیے، یعنی مومنین کے لیے اپنے رویے کو نرم بنائے رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا، اچھا یہ تعلیم، یہ ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے میں پوری کی پوری امت کے لیے یہ تعلیم اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ لقمان کے اندر، سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 37 میں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلیو، یقیناً تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے دوسری کا فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 18 وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ اپنے چہرے کو لوگوں سے موڑ کر نہ رکھو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، سعر یہ ایک بیماری ہے جو اونٹ کے سر یا گردن میں ہو جاتی ہے، جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے، وہ سیدھی کرنا بھی چاہے تو سیدھی نہیں ہوتی۔ تو تکبر کرنے والے لوگ عام طور سے اپنا چہرہ اکڑا ہوا رکھتے ہیں، اسی کو گویا اس تعبیر میں اشارہ ہے کہ جن لوگوں کی یہ روش ہے ان کو نفسیاتی بیماری ہے۔ اونٹ کے اندر وہ جسمانی بیماری ہے، لیکن اس حضرت انسان کے اندر یہ نفسیاتی بیماری ہے۔ کہا کہ لوگوں سے اپنے چہرے کو موڑ کر نہ رکھو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العالمین فخر و غرور کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو محبوب نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔
مختال کا تعلق انسان کی باڈی لینگویج سے ہے. انسان اپنے جسمانی حرکات سے جو تکبر کا اظہار کرتا ہے، چاہے اپنی گردن ایٹھ کر، اپنا چہرہ پھیر کر، اپنی تیوریاں چڑھا کر، یا پھر اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر، یا اپنی اکڑی ہوئی چال کے ذریعے، یا زمین پر ٹھوکتے ہوئے قدم رکھ کر چلنے کی شکل میں، یعنی جو بھی اختیال کی شکل ہے اس کا تعلق جسم سے ہے، اور فخور کا تعلق انسان کی ڈینگوں سے ہے جو اپنی زبان کے ذریعے سے 30 مارخاں بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو مختال اور فخور کہہ کر کے تکبر کی ہر وہ شکل جو حضرت انسان کی زبان سے سرزد ہو یا اس کی باڈی لینگویج سے سرزد ہو، ان تمام شکلوں کو شامل کرتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ رب العالمین انہیں پسند نہیں فرماتا. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ نیک بندوں کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے، نیک بندے تو وہ ہیں جو زمین پر پاکیزگی کے ساتھ، اطاعت و بندگی کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما نے ہونا کی تفسیر میں کہا کہ ای بالعفاف والطاعت والتواضع. تو یہ اللہ کے رحمان کے نیک بندوں کی پہچان قرآن نے ذکر کی ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. رواہ مسلم. اللہ رب العالمین نے میری جانب وحی فرمائی کہ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، نہ ہی کوئی کسی پر سرکشی کا رویہ اختیار کرے، زیادتی کا رویہ اختیار کرے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دوسری حدیث میں، امام مسلم ہی نے اس کو بھی روایت کیا ہے کہ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ کسی نے اللہ کے لیے تواضع نہیں اختیار کیا، خاکساری نہیں اختیار کیا، مگر اللہ رب العالمین اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہوئے کہتے ہیں، امام ابن حبان نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ درجۃ رفعہ اللہ درجہ حتی یجعلہ فی اعلی علیین ومن تکبر علی اللہ درجہ وضعہ اللہ درجۃ حتی یجعلہ فی اسفل سافلین. ولو ان احدکم یعمل فی صخرة صماء لیس علیہ باب ولا قوة لخرج ما غیبہ للناس کائنا ما کان. بڑی عظیم روایت. جس نے اللہ رب العالمین کے لیے ایک درجہ تواضع اختیار کیا، اللہ رب العالمین اس کو ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اعلیٰ علیین کے اندر. اور جس نے اللہ رب العالمین کے سامنے تکبر کا رویہ اختیار کیا ایک درجے میں، اللہ رب العالمین اس کا ایک درجہ نیچے کر دیتا ہے اسفل سافلین میں. اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی ایسی بڑی سی چٹان کے اندر گھس کر کے، جس کے اندر نہ کوئی دروازہ ہے، نہ روشن دان ہے، نہ کھڑکی ہے، اس کے اندر گھس کر کے اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ عمل جو اس نے لوگوں سے چھپا کر ان کی غیبوبت میں، ان کی غیر موجودگی میں انجام دیا ہے، اللہ رب العالمین اس عمل کو بھی ظاہر کر دے گا، وہ جیسا بھی عمل ہو. تواضع کے اندر دین اور دنیا کی مصلحت ہے.
اگر لوگ تواضع اختیار کریں دنیا کے اندر تو ان کے درمیان کی آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائیں اور وہ فخر و مباحات سے بھی چھٹی پا جائیں۔ تواضع حقیقت میں شرف اور مقام کو پانے کا زینہ ہے۔ تواضع کا نتیجہ یہ ہے کہ مخلوقات کے دلوں میں محبت عام ہو جاتی ہے۔ جو شخص لوگوں کے لیے متواضع ہو جاتا ہے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اخلاق کے مکارم اخلاق کے نمونوں میں سے ایک اہم نمونہ یہ ہے کہ انسان متواضع ہو، اور کاموں میں سے سب سے بہتر کام یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ اچھائی کرے جو اس کے ساتھ برائی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ابھی گزرا کہ تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تواضع جس کا حکم دیا گیا ہے وہ سرکشی اور فخر کے برعکس ہے۔ تواضع تکبر کا ضد ہے، اور تواضع کا سبب دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے عبودیت کے مقام کو صحیح طریقے پر پہچان لے، اور دوسری چیز کہ انسان اپنے داخلی عیوب کو پہچان لے، اپنے عیوب کی شناسائی انسان کو حاصل ہو جائے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اندر تواضع کو پیدا کر دیتی ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تواضع کا حکم دینا یہ تکبر سے روکنا بھی ہے، اس لیے کہ تکبر تواضع کا الٹا ہے، تواضع کا برعکس ہے۔ صحیح کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمات ازاری من نازعنی واحدا منہما القیتہ فی جہنم، کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، کہ جب تم میں کوئی رسول آیا ایسی تعلیمات لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے مطابق نہیں ہیں، تکبر اختیار کیا تم نے، تو تم میں سے ایک گروہ نے جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا اور دوسرے گروہ نے قتل کا رویہ اختیار کیا۔ تو کبر جو ہے حقیقت میں یہ حق کو نہ قبول کرنے کا سبب ہے، یا حق کو رد کرنے کے اسباب میں سے ہے اور اس کو نہ قبول کرنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ میں اپنی نشانیوں کو ان لوگوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تکبر انسان کے اندر پایا گیا تو پھر وہ حق تک اس کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حق کو اس تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم، کہ ویل ہے ہر بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے گنہگار کے لیے جو اللہ کی نشانیوں کو سنتا ہے کہ اس پر تلاوت کی جا رہی ہیں، پھر تکبر کرتے ہوئے وہ اصرار کرتا ہے اپنے جو عمل کر رہا ہے اس پر، کأن لم یسمعها، اور ایسے بن جاتا ہے گویا اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں۔ تو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تکبر اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینے کے اسباب میں سے ایک بہت بنیادی سبب ہے، اور اللہ رب العالمین کی محبت کو ختم
ختم کرنے کا اہم سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لا يحب المستکبرین، اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے تکبر عذاب کے اترنے کا، عذاب کے، سزا کے، آزمائشوں کے اترنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، جن لوگوں نے منہ موڑا، تکبر کیا اور سرکشی کا رویہ اختیار کیا، اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ لوگ اللہ کے سامنے اپنا کوئی کارساز، کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان آیات کے سامنے تکبر کا رویہ اختیار کیا، یہی لوگ تو جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا کہ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، کہ آج تم عذاب دیے جاؤ گے ذلت کا عذاب، اس بنیاد پر جو تم اللہ رب العالمین پر ناحق باتیں کہا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کے سامنے تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جنت میں ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو، تکبر ہو۔ متکبر شخص قیامت کے دن ذلیل و خوار ہوگا۔ سنن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال یغشاہم الذل من کل مکان، کہ تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن ذرات کی شکل میں اکٹھا کیے جائیں گے، یعنی ذرے کے برابر ان کی جسامت ہوگی۔ وہ مردوں کی شکل میں تو ہوں گے لیکن ان کی طبیعی شکل جسامت نہیں ہوگی، بلکہ وہ ذرات کی شکل میں، حقیر ذرات کی شکل میں ہوں گے۔ بس ان کے چہروں پر کیا نام ہے، ان کے جو مخصوص چہرے ہوں گے، ان چہروں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ تو مردوں کی شکل میں تو ہوں گے لیکن ان کی جسامت ذرات کی شکل میں ہوگی، ذرات کے حجم میں ہوگی۔ ان کو ذلت و رسوائی اور حقارت ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے۔ صحیح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ بینما رجل یتبختر فی بردیہ قد اعجبته نفسه فخسف اللہ به الارض فهو یتجلجل فیہا الى یوم القیامہ، کہ اس درمیان کے ایک آدمی اپنی دو خوبصورت چادروں میں اتراتا ہوا چل رہا ہوگا، اپنے آپ کو بڑا بہتر سمجھ رہا ہوگا، اتنا رہا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کو زمین کے اندر دھسا مارے گا اور وہ قیامت تک زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو اپنا کپڑا، اپنا لباس تکبر سے گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ آپ ابلیس کو دیکھ لینا، ابلیس جنت مکی تھا، آخر فرشتوں کا استاذ تھا، جنت سے نکالا کیوں دیا گیا اس کو؟ جب اس نے تکبر کیا، جنت سے تکبر کی وجہ سے ہی تو نکالا گیا۔ اللہ رب العالمین کا اس پر غضب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا يَكُونُ لَكَ
ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، تمہارے لیے روا نہیں کہ جنت میں رہ کر متکبرانہ رویہ اختیار کرو، نکل جاؤ جنت سے حقیر و خوار و ذلیل بن کر۔ کبر کے مظاہر اور غیر متواضع ہونے کی پہچان ڈھیر ساری ہے۔ انہی میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اوروں سے برتر سمجھے، اپنے ہم مثل جو لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بلند قامت تصور کرے، اپنے ہم عصروں میں اپنے آپ کو سب سے مقدم سمجھے۔ اور اس کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ انسان فخر و غرور کا اظہار کرے، اپنی تعریف میں خود رطب اللسان ہو۔ ایک مسلمان کے لیے بہتر ہے کہ اس کا روزہ اس کے اندر تواضع پیدا کرنے کے اسباب میں سے ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے اور اللہ کے بندوں کے سامنے، اس لیے کہ وہ ذات جس نے بندے کو روزے کے ذریعے اپنی بعض نعمتوں سے روک دیا ہے، وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ تکبر اختیار کرنے کی وجہ سے اور تواضع نہ اختیار کرنے کی وجہ سے ساری دی ہوئی نعمتوں کو آپ سے سلب کر لے۔ روزے کے اندر یہ پیغام تو دیتا ہے نا یہ روزہ، اس پیغام کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ انسان کے ذہن کو ادھر ادھر کی لا یعنی باتوں کے سوچنے سے روکتا ہے، انسان اپنی خلقت کی اصل میں غور کرتا ہے، اپنے کمزوری کو محسوس کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کی قدرت کا اپنے اوپر احساس کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکام میں اپنے اور دوسروں کے برابر ہونے پر غور و فکر کرتا ہے۔ تو انسان کیسے تکبر اختیار کر سکتا ہے اس کے سامنے جو اس کے برابر درجے کا ہے؟ اور انسان اپنے اللہ رب العالمین کے کھڑے ہونے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے موقف کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کے حساب و کتاب کی گھڑی کو یاد کرتا ہے اور تواضع کے اچھے انجام پر غور و فکر کرتا ہے اور تکبر کے برے انجام پر غور و فکر کرتا ہے، تب پھر انسان کا روزہ انسان کے اندر تواضع پیدا کرنے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تم لوگ افضل ترین عبادت سے غافل ہو، اور وہ افضل ترین عبادت ہے تواضع۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں متواضع لوگوں میں سے بنا دے، تکبر اور متکبرین سے اللہ رب العالمین ہمیں دور فرما دے، ہمیں اللہ رب العالمین اللہ کے سامنے بھی تواضع اختیار کرنے والا بنائے اور اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی تواضع اختیار کرنے والا بنائے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔